بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام انسان کی پہچان کا سب سے پہلا تعارف ہوتا ہے اور اسلام میں اچھے اور بامعنی نام رکھنے کی بہت تاکید کی گئی، کیونکہ نام انسان کی شخصیت پر اثر ڈالتا ہے اور قیامت کے دن بھی انسان اسی نام سے پکارا جائے گا۔ اسی لیے علماء ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ بچوں کے نام وہ رکھے جائیں جو اچھا مفہوم رکھتے ہوں، کسی غلط معنی کی طرف نہ جاتے ہوں، کسی بری صفت کی علامت نہ ہو، اور نہ ہی ان میں ایسے الفاظ شامل ہوں جو لغوی طور پر کمزور، بے معنی، منفی یا غیر شرعی مفہوم رکھتے ہوں۔ اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو اچھے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے معنی لغوی ساخت یا عربی گرامر کے لحاظ سے درست نہیں ہوتے، یا وہ ایسے الفاظ سے ملتے جلتے ہیں جن کا استعمال اہل عرب نہیں کرتے، یا وہ کسی غلط نسبت یا غلط مفہوم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان ناموں کو رکھنے سے علماء احتیاط کی طرف مائل کرتے ہیں۔ انہی ناموں میں آس، مرحا، لائبہ، وانیہ، ملائکہ اور عائزہ شامل ہیں، جن کے بارے میں لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ نام رکھنا درست ہے یا نہیں، ان کا معنی کیا بنتا ہے اور رکھنے کی ممانعت یا کراہت کی وجہ کیا ہے۔ ویڈیو کے اس اسکرپٹ میں ان تمام ناموں کا تفصیلی تجزیہ معنوی پس منظر، عربی قواعد، لغت اور اسلامی اصولوں کے مطابق دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ ناظرین کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ آئے کہ کیوں ان ناموں سے احتیاط کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے نام ہے آس۔ آس کو دیکھتے ہیں۔ عربی زبان میں آس کا مادہ عین صاد یا ہے، جس سے لفظ عصیان اور معصیت بنتا ہے، اور اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا، حکم نہ ماننا، بغاوت کرنا۔ عربی لغت میں آس اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے احکام کا نافرمان ہو، یعنی گناہ کرنے والا، نافرمان، سرکش۔ اب ظاہر ہے کہ کسی بچے کو ایسا نام دینا جس کا معنی خود نافرمان بنتا ہے نامناسب ہے، کیونکہ نام میں دعا ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، لیکن اگر نام ہی منفی صفت رکھے تو یہ بچے کے لیے بھی مناسب نہیں اور والدین کے لیے بھی باعث تشویش ہو سکتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آس نام رکھنا ٹھیک نہیں، کیونکہ اس کا معنی برا اور منفی ہے۔ عرب دنیا میں بھی یہ نام نہیں رکھا جاتا، اور اسلامی اصولوں کے مطابق بھی ایسے نام جن میں برائی یا گناہ کی صفت پائی جائے ان میں احتیاط کی جاتی ہے۔ اسی لیے پاکستانی اور ہندوستانی معاشرے میں عموماً جو لوگ یہ نام رکھتے ہیں وہ صرف آواز کی وجہ سے رکھتے ہیں، معنی سے واقف نہیں ہوتے، لیکن شرعی نقطہ نظر سے اس سے اجتناب بہتر ہے۔ دوسرا نام مرحا ہے، جیسے بہت ساری لڑکیوں کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن عربی میں یہ لفظ قابل اعتراض مفہوم رکھتا ہے۔ قرآن میں بھی لفظ مرحا آیا ہے اور وہاں اس کا معنی بے حد، یعنی حد سے بڑھی ہوئی خوشی، تکبر کے ساتھ اترانا، غرور کرنا، پھول جانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مِرْحًا، یعنی زمین میں اکڑ کر تکبر سے مت چلو۔ اس آیت میں مرحا کا استعمال سراسر منفی معنوں میں ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ باب مذمت میں آتا ہے، جس کی مذمت ہو۔ اسی وجہ سے علماء اس نام سے احتیاط کی تلقین کرتے ہیں کہ لڑکی کو ایسا نام نہ دیا جائے جو قرآن میں مذمت کے معنی میں آیا ہو۔
اگرچہ کچھ لوگ اسے خوشی کے معنی لیتے ہیں، مگر اصل عربی لغت میں یہ معنی بے قابو ہو کر خوشی میں اکڑنا کے ہیں، جو مثبت نہیں۔ نام چونکہ دعا ہوتا ہے، اس میں مطلب یہ نکلتا ہے کہ بچہ زندگی میں تکبر کرے، اکڑے، اترائے، جو کہ مناسب نہیں۔ اسی لیے مرحا کو بھی درست رکھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ تیسرا نام لائبہ ہے۔ پاکستان اور بھارت میں اسے جنت کی پری یا حور کے معنی میں مشہور کر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں عربی لغت میں ایسا کوئی لفظ موجود نہیں جس کا تلفظ لائبہ ہو اور اس کا معنی حور ہو۔ یہ لفظ عربی میں پایا ہی نہیں جاتا، نہ کلاسیکی عربی میں، قرآن و حدیث میں، نہ اہل عرب کے محاورے میں۔ یہ لگ بھگ گھڑا ہوا یا بگڑا ہوا لفظ ہے۔ بہت سے غیر عرب ممالک میں لوگ اسے نام بنا لیتے ہیں جو کہ صرف ایسا اچھا سنائی دیتے ہیں جیسے کہ عربی میں بے معنی ہوتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسے نام جن کا عربی زبان میں وجود نہ ہو یا جس کی کوئی اصل نہ ہو یا جنہیں غلط معنی کے ساتھ لوگوں میں مشہور کر دیا گیا ہو، انہیں رکھنے سے بہتر ہے کہ کوئی مستند، خوبصورت یا با اصل نام رکھا جائے۔ چونکہ لائبہ کا کوئی صحیح معنی نہیں، نہ لغوی بنیاد ہے، نہ اس کی اصل عربی ہے، اس لیے اسے رکھنا غلط تو نہیں، لیکن نام کا کوئی معنی نہ ہونا اور پھر اسے غلط معنی میں دینا مناسب نہیں، اس لیے احتیاط بہتر ہے۔ چوتھا نام ہے وانیہ۔ یہ نام بھی عربی میں نہیں ہے اور اکثر پاکستان اور بھارت میں لوگ اسے عربی سمجھ کر رکھتے ہیں، لیکن یہ دراصل اردو، فارسی یا انگریزی طرز کے خود ساختہ ناموں میں سے ہے۔ کچھ لوگ اسے ونی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ربط بھی صحیح نہیں ہے۔ عربی میں وانیہ نام موجود نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شرعی یا لغوی معنی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا معنی نعمت دینے والی ہے، کچھ کہتے ہیں اللہ کا تحفہ، لیکن یہ سب خود ساختہ یا غلط منسوب معنی ہے۔ جب کسی نام کا معنی غیر واضح یا مشکوک یا بے اصل ہو تو علماء ایسے ناموں سے احتیاط کی طرف مائل کرتے ہیں۔ دین میں ناموں کا اصول صاف ہے، یا تو انبیاء کے نام، صحابیات کے نام، صالحین کے نام یا صاف ستھرے عربی مفہوم والے نام رکھے جائیں۔ ایسے نام جو نہ عربی میں پائے جائیں، نہ اہل عرب استعمال کرتے ہوں، نہ ان کا کوئی مضبوط معنی ہو، وہ بہتر متبادل نہیں ہوتے۔ اس لیے وانیہ نام رکھنے کی بھی علماء ترغیب نہیں دیتے۔ پانچواں نام ملائکہ ہے۔ یہ نام بظاہر خوبصورت لگتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں اس کا معنی فرشتیاں ہے، لیکن اس نام کی شرعی حیثیت واضح طور پر درست نہیں مانی جاتی۔ اس کی چند وجوہات یہ ہیں۔ پہلی یہ کہ ملائکہ جمع ہے جس کا معنی فرشتے۔ انسان کو ایسا نام دینا جس کے معنی کسی مخلوق کی کثرت کی صورت میں ہوں مناسب نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ نام واحد ہونا چاہیے، جمع نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لفظ خاص مخلوق الہی یعنی فرشتوں کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے، اور انسان کو اس طرح کی الوہی یا نصف الوہی نسبت والا نام دینا جائز نہیں۔ جیسے کوئی شخص اپنے بچے کا نام رحمان یا خالق نہیں رکھ سکتا، اسی طرح ملائکہ بھی اس کے لیے مناسب نہیں کہ یہ انسان کو فرشتوں کے مقام سے جوڑتا ہوا مفہوم بنتا ہے، جو اسلامی ادب و احتیاط کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ کچھ عرب ممالک اور علماء نے واضح کیا ہے کہ اس کا استعمال مکروہ ہے، کیونکہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور انسان کو ان کی جمع کی نسبت دینا درست نہیں۔ اس لیے علماء بچوں کے نام ملک یا ملیک یا بھی کمزور ناپسندیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے نام رکھے جائیں جن میں انسان کے لیے دعا ہو، ثواب ہو، نرمی ہو، مگر فرشتوں کی جمع یا کسی مقدس مخلوق کے مکمل نسبت نہ ہو۔ چھٹا نام ہے عائزہ، جو آج کل بہت رکھا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں عائزہ بطور نام موجود نہیں۔
اس کا جو معنی لوگوں میں پھیلایا گیا ہے، عائزہ کا مطلب احترام والی، عزت دینے والی، یہ لغوی طور پر صحیح نہیں۔ عربی میں ایک لفظ عائز ضرور ہے جس کا معنی ہے پناہ لینے والا۔ لڑکی کے لیے عائزہ بنتا ہے، لیکن عائزہ اس وزن پر نہیں آتا۔ یہ محض اردو دنیا میں بنا ہوا ایک نام ہے جسے عربی سمجھ لیا گیا ہے۔ جب کسی نام کی لغوی بنیاد موجود ہی نہ ہو اور وہ نام کمزور تصور ہوتا ہو تو اسلامی اصول کے مطابق بچے کا نام ایسا ہونا چاہیے جس کا معنی واضح، صحیح، باوقار اور عربی لحاظ سے درست ہو۔ چونکہ عائزہ کوئی مستند عربی معنی نہیں، نہ اس کی کوئی اصل ہے، اسی لیے اسے رکھنے کی عمومی طور پر حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ علماء کے نزدیک ان کا شمار ان خود ساختہ ناموں میں ہوتا ہے جن سے بہتر متبادل موجود ہیں۔ ان تمام ناموں کی مشترکہ وجہ عدم جواز یا وجہ کراہت یہی ہے کہ یا تو ان کا معنی منفی ہے یا عربی میں ان کا مفہوم غلط یا فاسد ہے، یا یہ لفظ عربی میں موجود ہی نہیں، یا قرآن میں مذمت کے معنی میں آیا ہے، یا یہ خاص مخلوق کے لیے ہے، یا یہ ایک بنیاد آواز پر مشتمل ہے۔ اسلام میں ناموں کے لیے عمومی اصول یہ بیان کیے گئے ہیں کہ نام نہ تو گناہ کے معنی میں ہو، نہ بد دعا کے، نہ منفی صفات میں، نہ متکبرانہ مفہوم رکھتا ہو، نہ لغوی لحاظ سے بگڑا ہوا ہو، نہ کسی غلط نسبت یا غلط عقیدہ کی طرف اشارہ کرتا ہو، نہ ہی اس میں شرعی قرآنی ادب کے خلاف ورزی ہو۔ لوگوں کو چاہیے کہ نام رکھنے سے پہلے اس کے معنی کی تحقیق ضرور کرے، کیونکہ نام ایک زندگی بھر کی پہچان ہے اور اسی بنا سوچے رکھ لینا مناسب نہیں۔ بہتر نام وہی ہے جس کا تلفظ اچھا ہو، معنی مثبت ہو، جن کا اثر اولاد کی زندگی پر اچھا پڑے اور جن کے بارے میں دین میں بھی رغبت دلائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔